حضرات بالکل آپ نے مجھے بہت اچھے سے سنا. ایک شعر جس شاعر کو میں بلا رہا ہوں, یہ میری خوش نصیبی کہ مجھے یہ موقع ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. راحت بھائی کو خراج عقیدت کے ساتھ ان کا یہ شعر میں پڑھا, اور میں اس شخص کو بلا رہا ہوں کہ آج کے دور کے ایک ادب کا بڑا نام افتخار عارف صاحب, جن کے لیے کہیں کہ یہ ہماری شاعری کے مستقبل ہیں. جاوید اختر صاحب کہیں کہ نظم میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ابھی امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی سند دی ہے, 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اس مشاعرے کے جشن ہند کے ایک بڑے حصے کا ایک بڑا حصہ اور ایک بڑا کردار وہ ادا کر رہے ہیں, نظامت کر رہے ہیں. ان کی نظامت سے 4 چاند لگے ہوئے ہیں. ہر کسی کے محبوب شاعر, دنیا بھر میں جانا مانا نام. میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر طارق قمر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, پرزور سالیوں سے استقبال کریے ڈاکٹر طارق قمر کا کہ وہ آئیں اور اشعار سے نوازیں. بہت شکریہ محترم حیدر امان صاحب. میں جناب صدر محترم مندر بھوپالی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ اب جو 3 شاعر ہماری فہرست میں باقی ہیں, اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں مشاعرے کی اور ادب کی بڑی معتبر نمائندگی کرتے ہیں. میں بس ایک نظم اور 2-3 شعر سناؤں گا, اور اگر آپ وہ ماحول فراہم کر دیں گے جس میں یہ لوگ اپنا کلام پیش کریں تو میں سمجھوں گا کہ جشن ہند میں میری آمد کامیاب ہو گئی ہے. ملاحظہ فرمائیں گے. اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے, اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. محترم عزت مآب سنجے سویر صاحب تشریف لائے ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑی مصروفیات ان کے رہتی ہیں. ملاحظہ فرمائیں. اگر وہ موسم مزاج تم کو کہیں ملے تو یہ اس سے کہنا خزاں کا موسم گزر چکا ہے, اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے. اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے. غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے. وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے, اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. اسے پیام بہار دے کر بس اتنا کہنا کہ وقت کروٹ بدل چکا ہے. غموں کا سورج بھی ڈھل چکا ہے. وہ بد نصیبی کا ایک کانٹا کبھی جو تلوے میں چپ گیا تھا نکل چکا ہے, اگر وہ چاہے تو لوٹ آئے. اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہیں. اسے بتانا ملول و بوجھل اداس شامیں بھی اب تبسم سے آشنا ہیں. وہ مزمحل اور خاموش راتیں بھی اب تکلم سے آشنا ہیں. اسے بتانا یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے. اسے بتانا یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے, کہ آج شمعوں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے, دھواں نہیں ہے. اسے بتانا یہ زندگی ایک یقین ہے اب گما نہیں ہے, کہ آج شمعوں کی رقص کرتی ہوئی لبوں میں سنہرے خوابوں کی روشنی ہے, دھواں نہیں ہے. کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے. کبھی صدائیں بھی بے نوا تھیں اور اب خاموشی بھی ایک سخن ہے. قبا پہ دن کی ہے کوئی دھبا نہ شب کا دامن ہی پرشکن ہے. اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے. اسے بتانا کہ زرد موسم گزر گیا ہے. اسے بتانا دکھوں کا دریا اتر گیا ہے. اسے بتانا کہ زخم ہجرت بھی بھر گیا ہے. مگر اسے تم یہ مت بتانا فریب جس کو دیا تھا اس نے وہ شخص اندر سے مر گیا ہے. وہ شخص اندر سے مر گیا ہے. وہ شخص اندر سے مر گیا. دیکھیے, میں بس یہی درخواست کر رہا تھا آپ سے, اور یہی چاہتا تھا کہ آپ مشاعرے کو ایک ایسا آہنگ, ایسا ماحول فراہم کر دیں جس میں ہمارے معتبر شعراء کرام اپنا کلام پیش کر سکیں. آپ نے میری آبرو رکھ لی, میری عزت رکھ لی, آپ نے میری آواز کو اعتبار عطا کیا. ایک غزل کے 2-3 شعر میں پیش کر کے اپنی نشست لوں گا, اور پھر آپ تمام مہمان شعراء کو سنیں گے. ملاحظہ کریں گے خاص طور سے کہ
اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں. اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں. اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں. اور دیکھیے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں ادب کے، ہمارے ساہتیہ کے. یہ کبھی سمیلن، یہ مشاعرہ، ایک شعر، یہ طفل مکتب. میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان بڑے لوگوں سے سیکھتا ہوں میں. شاعری ملادہ فرمائیے. اس نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کیسا ہوں میں، خود کو بھی جس کے لیے ہار کے بیٹھا ہوں میں. کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے تم نے. ملادہ فرمائیے گا. کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے تم نے، اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. کس سلیقے سے. بہت نوازش آپ کی. کس سلیقے سے مجھے قتل کیا ہے تم نے، اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. اب بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندہ ہوں میں. وہ بھی رسماً یہی پوچھے گا کہ کیسے ہو تم. ملاحظہ کیجیے. وہ بھی رسماً یہی پوچھے گا کہ کیسے ہو تم. میں بھی ہنستے ہوئے کہہ دوں گا کہ اچھا ہوں میں. وہ بھی رسماً یہی پوچھے گا کہ کیسے ہو تم. میں بھی ہنستے ہوئے کہہ دوں گا کہ اچھا ہوں میں. اور دیکھیے بس ایک غزل کے 2-3 شعر، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، اور پھر ایک شاعری کا خوبصورت سلسلہ، اور آپ ملاحظہ فرما لیں یہ 2-3 شعر بھی. بچھڑنا چاہتے ہو تو کنارہ کیوں نہیں کرتے. یعنی میں دیکھیے گا. بچھڑنا چاہتے ہو تو کنارہ کیوں نہیں کرتے. بچھڑنا چاہتے ہو تو کنارہ کیوں نہیں کرتے. کسی الجھن میں ہو تو استخارہ کیوں نہیں کرتے. بچھڑنا چاہتے ہو تو کنارہ کیوں نہیں کرتے. بچھڑنا چاہتے ہو تو کنارہ کیوں نہیں کرتے. کسی الجھن میں ہو تو استخارہ کیوں نہیں کرتے. اور کہاں تک روشنی کی بھیک مانگو گے چراغوں سے. ملاحظہ کیجیے گا. کہاں تک روشنی کی بھیک مانگو گے چراغوں سے. خود اپنی آنکھ میں روشن ستارہ کیوں نہیں کرتے. کہاں تک روشنی کی بھیک مانگو گے چراغوں سے، خود اپنی آنکھ میں روشن ستارہ کیوں نہیں کرتے. اور دیکھیے یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں اپنی شاعری کے سلسلے کا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ شعر شاید آپ کے ذہنوں میں کہیں محفوظ رہ جائے گا. ملاحظہ کریں گے خاص طور سے. خود اپنی آنکھ میں روشن ستارہ کیوں نہیں کرتے. اگر درویش ہو تو لقمہ تر کی ہوس کیوں ہے. ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے. ملاحظہ اگر درویش ہو تو لقمہ تر کی ہوس کیوں ہے. اگر درویش ہو تو لقمہ تر کی ہوس کیوں ہے. قلندر ہو تو شاہوں سے کنارہ کیوں نہیں کرتے. اگر درویش ہو تو لقمہ تر کی ہوس کیوں ہے. نہیں، بہت نوازش آپ کی. اصل میں چھانے کو بہت دل چاہتا ہے، لیکن جب بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہوں تو یہ دل چاہتا ہے کہ ان کو اپنا وقت دے دیا جائے. باہر کا میں نے اپنی نمائندگی کر دی ہے. میں اب شاعری کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. اور دیکھیے میں بتا دوں آپ کو کہ ایک زمانہ تھا جب ہماری شاعری جو تھی وہ سبجیکشن آف ویمن کی بات کر رہی تھی، اور ہماری نسائی شاعری میں خاص طور سے ایسے موضوعات کو جگہ مل رہی تھی. دیکھیے اصل میں اس حکم کی عدولی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ محترم صدر کا حکم ہے، محترم جناب مندر گوپ علی صاحب کا. میں ایک نظم اور پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ کر لیجیے. نہیں، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ایک نظم اور سن لیں آپ تو شاید کہ یہ سارے رشتے، تمام چہرے
جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو یہ سب نہیں ہے تمہارے اپنے. یہ سارے رشتے تمام چہرے جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو یہ سب نہیں ہے تمہارے اپنے. بڑے عجب ہیں یہ سارے رشتے یہ سب تعلق، بڑے عجب ہیں یہ سارے رشتے یہ سب تعلق. بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں. بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں. سبھی کے ہونٹوں پہ شہد ہوگا، سبھی کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، مگر دلوں میں ببول ہوں گے. بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں. سبھی کے ہونٹوں پہ شہد ہوگا، سبھی کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، مگر دلوں میں ببول ہوں گے. بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا. بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا. بجھے بجھے سے تم ان کے لفظوں پہ ان کے لہجوں پہ جھول کرنا. تمام چہرے ملول ہوں گے، ہر ایک صدا میں تھکن ملے گی، ہر ایک سخن میں چبھن ملے گی، ہر ایک جبیں پر شکن ملے گی. بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا. بجھے بجھے سے تم ان کے لہجوں پہ ان کے لفظوں پہ غور کرنا. تمام چہرے ملول ہوں گے، ہر ایک صدا میں تھکن ملے گی، ہر ایک سخن میں چبھن ملے گی، ہر ایک جبیں پر شکن ملے گی. رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا. دیکھیے 2-3 مصرے آتے ہیں، شاعری زیادہ ہو جاتی ہے، داد کم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں وہاں پر یہ نظم پڑھ دینی چاہیے. بہت ذمہ داری کے ساتھ پیش کرتا ہوں. دیکھیے رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا. مسافتوں کے بغیر آخر بدن سبھی کے نڈھال کیوں ہیں. رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا. مسافتوں کے بغیر آخر بدن سبھی کے نڈھال کیوں ہیں. بغیر خط عروج کھینچے آیا خط زوال کیوں ہیں. سفر تو تم نے کیے ہیں لیکن مسافرت کی یہ گرد کیسے تمام آنکھوں میں بھر گئی ہے، تمام چہروں پہ جم گئی ہے. سفر تو تم نے کیے ہیں لیکن مسافرت کی یہ گرد کیسے تمام آنکھوں میں بھر گئی ہے، تمام چہروں پہ جم گئی ہے. پس مسافت بدلتے رشتوں کی معنویت پہ غور کرنا، مگر نہ ہرگز اداس ہونا. تم ان سے ملتے رہے ہو جیسے تم ان سے ویسے ہی ملتے رہنا. ہمیشہ ان سے وفائیں کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرنا. خدا انہیں بھی ہدایتیں دے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے. منافقوں نے ہمیشہ ہونٹوں پہ گل کھلائے، ہمیشہ ہاتھوں میں پھول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے. بہت شکریہ. میں نے تو محترم منظر بھائی کے حکم کی تعمیل کی. آئیے شاعری کے سفر کو محترمہ شبین ادیب صاحبہ تک لی چلتے ہیں، جنہوں نے اس مشاعرے کو باقاعدہ طور پر ایک بہت خوبصورت آغاز عطا کیا تھا. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری شاعری کے جو لہجے ہیں، جو موضوعات ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہماری شاعری سبجیکشن آف ویمن کی بات کر رہی تھی. عورت کی جو محرومی کے اور محکومی کے احساسات تھے وہ ہماری شاعری میں جگہ پا رہے تھے، اور عورت شعری اظہار جو تھی وہ بڑے سوچ سمجھ کر رہی تھی. بانو داراب وفا نے ایک شعر کہا تھا، میں نے یہ سوچ کے بوئے نہیں خوابوں کے درخت. دیکھیے جب عورتیں خواب کے پودے لگانے سے انکار کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں مردوں کے معاشرے میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے یہ سوچ کے بوئے نہیں خوابوں کے درخت، کون جنگل میں لگے پیڑ کو پانی دے گا. میں نے یہ سوچ کے بوئے نہیں خوابوں کے درخت، کون جنگل میں لگے پیڑ کو پانی دے گا. شاعری کا یہ سفر آگے بڑھا تو شعر یوں کہا گیا، میں اپنے جسم میں رہتی ہوں اس تکلف سے، میں اپنے جسم میں رہتی ہوں اس تکلف سے کہ جیسے اور کسی دوسرے کے گھر میں ہوں. یہ شاعری کا سفر جب آگے بڑھتا ہے تو دیکھیے عورت تھوڑی سی باغی نظر آتی ہے ہمیں. اب شاعری کا لہجہ تھوڑا تبدیل ہوا. شعر یوں کہا جانے لگا، اگر میں ڈوبی تجھے ساتھ لے کے ڈوبوں گی، اگر میں ڈوبی تجھے ساتھ لے کے ڈوبوں گی. اب اپنی جان اکیلے نہیں گواؤں گی میں، جہاں بھی دیکھوں گی بدلی ہوئی نظر تیری وہیں سے اپنا الگ راستہ بناؤں گی میں. تو دیکھیے یہ مختلف لہجے ہیں، مختلف آہنگ ہیں. ان تمام لہجوں کو
ان आहंग को यकजा कीजिए। इसी के दरमियान से एक बहुत खूबसूरत लहजा निकल के सामने आता है और ये लहजा हमारे अहद की मुमताज़ शायर। अब मैं जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बाकायदा आज के मुशायरे का निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें और आज के इस मुशायरे को बाकायदा हमारे और आपके रूबरू पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक कमर साहब, तशरीफ। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है। जहाँ भी खून टपकता है वतन के जानिसारों का, वहाँ की कंकरी भी गौहरे नायाब होती है। आली मर्तबत मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब संजय सुधीर साहब, कौंसलेट जनरल साहब जनाब अमनपुरी साहब, डॉक्टर साहब, मुअज़्ज़िज़ीन दुबई, जनाब सदर मोहतरम मंदर भोपाली और ऐवान अदब में बैठे हुए ज़ी शऊर सामईन, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे होंठों पर खुशी के तराने हैं, हमारे दिल, हमारे सीने मुसर्रत से मामूर हैं, हमारी आँखों में एक सरशारी है और हमारे खून में हिंदुस्तान की मोहब्बत गर्दिश कर रही है। आज हम उस मिट्टी को सलाम कर रहे हैं जिस मिट्टी से हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने तयम्मुम किया और फिर वो मुल्क की खाक ओढ़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गए। आज हम उस अजीम मिट्टी के तक़द्दुस की गवाही पेश करना चाहते हैं जिस मिट्टी से हमारे साधुओं, संतों, ऋषि मुनियों ने अपने माथे पर तिलक लगाया और ये बता दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी कल भी अजीम थी, आज भी अजीम है और आइंदा भी अजीम रहेगी। इसीलिए शायद किसी शायर ने कहा था कि मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करता। बात हिंदुस्तान की हुई, बात जश्न आज़ादी की हो रही है। मोहतरम इज़्ज़त माब संजय सुधीर साहब ने जिस अंदाज से रोशनी डाली, बस एक लम्हा आपका लेता हूँ। ये वह आज़ादी है जिसके लिए हिंदू मुसलमानों ने, सिख ईसाइयों ने, हर कौम, हर मज़हब, हर ज़ात, हर बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जाम शहादत नोश फरमाया, सीनों पर गोलियां खाईं और क़ुरबानी देने के बाद हम लोगों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करके ये कह दिया कि जाइए अब आप दुनिया के किसी कोने में भी आसानी से पूरी तरह पूरी आज़ादी के साथ सांस ले सकते हैं। मुझे जनाब उदय प्रताप सिंह के 4 मिसरे याद आते हैं। शायद ये मंजरनामा उनके सामने था जब उन्होंने कहा था, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये वो महासागर है जिसमें सबकी कुर्बानियाँ शामिल हैं। जब हम हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं तो हमारी बहुत सी ज़बानें, बहुत सी तहज़ीबें हमारे सामने आ जाती हैं। हिंदुस्तान का जिक्र हो और अगर ये शेर न पढ़ा जाए कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहाँ वहाँ मेरा हिंदुस्तान बोलता है। ये हमारी साझा संस्कृति है, मुश्तरका तहज़ीब है, कंपोजिट कल्चर है जिसकी नुमाइंदगी करने के लिए जनाब मंदर भोपाली की सदारत में आज का ये अहम मुशायरा मुनाक़िद किया जा रहा है, कवि सम्मेलन मुनाक़िद किया जा रहा है। बस एक लम्हा और लूँगा आपका मैं, उसके बाद बाकायदा इस कवि सम्मेलन
اور اس مشاعرے سے جشن ہندوستان سے آپ کو جوڑ دوں گا، اور آپ یہ احساس کریں گے کہ واقعی جب محترم پشکن آغا صاحب کوئی محفل آراستہ کرتے ہیں تو وہ محفل اس اعتبار سے ضرور منفرد ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں ہندوستانیت نظر آتی ہے، ہندوستانی مٹی کی بوباس کو ہم سونگھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے 1968 آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا ایک سنہرا لمحہ آپ کو آواز دے رہا ہے، کچھ چند ذہن اٹھتے ہیں، متعصب ذہن ہیں، اردو کی مخالفت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایوان میں آواز اٹھائی جاتی ہے کہ اگر اردو کے رسم الخط کو تبدیل کر دیا جائے تو برائی کیا ہے۔ بڑے بڑے سفید پوش خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، منظر اپنے خود گواہی پیش کر رہا ہے، سیاستدانوں نے زبانوں پر قفل لگا لیے ہیں، لیکن اپنی نشست سے ایک بہت دبلا پتلا، بہت کمزور، نحیف، لاغر آدمی اٹھتا ہے اور وہ یہ 4 مصرے پڑھ دیتا ہے: رہبر قوم تیری دانش بیمار پہ خاک، تیرے ظاہر پہ تیرے باطنی کردار پہ خاک، ظلم کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، عادل شہر تیرے انصاف پہ خاک۔ اہلیان دبئی یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نشست سے اٹھنے والا کوئی کمزور شخص کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں تھا، اس شخص کا نام تھا پنڈت آنند نارائن ملا۔ یہ ہے ہندوستان کی ساجہ سنسکرتی، یہ ہے ہماری مشترکہ تہذیب، جہاں اردو زبان کی حفاظت کے لیے آنند نارائن ملا آ جاتے ہیں، فراق گورکھ پوری آ جاتے ہیں، جگن ناتھ آزاد آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اور دیکھیے تالیاں آپ کی اب بجنی چاہیے کہ آنند نارائن ملا نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنا مذہب تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی زبان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت ماحول دیکھیے بن چکا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ کسی تقریر کا موقع بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک خوبصورت گیت کے لیے محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے درخواست کروں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ دیکھیے یہ بہت اہم مشاعرہ ہے، بہت اہم لوگ اس میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس کی صدارت بھی ہمارے بین الاقوامی سفیر جو پوری دنیا میں مشاعروں میں، کبھی سمیلنوں میں بڑی معتبر، بڑی مستحکم نمائندگی کر رہے ہیں ہماری زبان کی، ہماری ہندوستانی تہذیب کی، ہمارے کمپوزٹ کلچر کی، جناب منظر بھوپالی اس کی اصطلاح فرماتے ہیں، تو ایک بار ان کے لیے تالیاں، اور ان سے بھی درخواست کریں گے کہ پہلے وہ خطبہ صدارت چند الفاظ، تاکہ یہ محفل، یہ مشاعرہ، یہ کبھی سمیلن، یہ جشن کامیابی کی ضمانت اس کو مل جائے۔ میں درخواست کر رہا ہوں، مؤدبانہ درخواست جناب محترم منظر بھوپالی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر اس مشاعرے کا، اس کبھی سمیلن کا آغاز فرما دیں۔ محترم منظر بھوپالی۔ I'd like to welcome you all to the Smiley Center. Thank you for coming.